بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جی پہلگام میں کچھ دن پہلے، لیکن اس سے زیادہ جو اس وقت تماشا لگ رہا ہے ہندوستان کے سوشل میڈیا، ہندوستان کے میڈیا کا، ایک تو ہندوستان کے میڈیا کا تماشا لگ رہا ہے جس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نریندر مودی کی گورنمنٹ کا تماشا لگ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. مجھ سے تو خیر دیکھا نہیں جا رہا، کیونکہ آفٹر آل وہ بھی انسان ہے، خواہ وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ہے تو انسان. جس طرح ان کا مذاق اڑ رہا ہے ہندوستانی گورنمنٹ کا، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جھلکیاں. مطلب میڈیا جو ہے وہ الگ ان کا، میں یہ سمجھتا تھا پاکستانی میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ سینسیشنلائز کرتا ہے، لیکن جتنی چیپ اور جتنی بیہودہ اور جتنی اہم کانہ رپورٹنگ سینسلائزیشن کی بنیاد پر ہندوستانی میڈیا اس وقت کر ہمیشہ کرتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو مودی سرکار کے اوپر آوازیں اٹھی ہیں اور ان کی فوج کے اوپر، کہ جس طریقے سے اس واقعے کو پینٹ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس واقعے کو بتایا جا رہا ہے. پہلے تو آپ سن لیں، بھارت کی خاتون جو ہے جو وہاں موجود تھی، علی شاہد تھی اس جگہ پر جہاں پہ واقع ہوا پہلگام کا، وہ کیا فرما رہی ہیں ذرا سن لیں. یہ کمال بات کی ہے انڈین نے کہ انہوں نے کہا آپ نے کشمیریوں کو بھی اپنا سمجھا نہیں، مسلمانوں کو بھی اپنا سمجھا نہیں. مسلمانوں کو آپ نے ہمیشہ مارا ہے، صرف کشمیر کو آپ نے اپنا سمجھا ہے جو ایک خطہ ہے. آگے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز سنواتا ہوں. انٹرسٹنگ تو نہیں، بڑی افسوسناک ہے. جتنی بھارتی فوج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ اگر یہ واقعہ اصل میں بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ یہ دہشت گردی ہوتی رہی اور بھارتی فوج وہاں موجود ہی نہیں تھی. ایک جو خاتون ہے جن کا بھائی جو ہے وہ تڑپتا رہا حملہ ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد، تب بھی فوج نہیں آئی. وہ پہلگام میں ہلاک ہونے والے شخص کی بہن جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے، وہ بھی چاہتا ہوں دنیا کو چل جائے پتا. سنوائیں جی. ہندوستان کا عام شہری جو ہے وہ بڑا اویئر ہے اس سارے معاملے کے اوپر. وہ نہ نریندر مودی کے پروپیگنڈا میں آ رہا ہے، نہ ان کے را کے پروپیگنڈا میں آ رہا ہے. وہ نریندر مودی اور اپنی فوج کے اوپر سیریس سوالات اٹھا رہے ہیں. ان میں سے ایک شہری نے بتایا کہ 5 فیکٹرز ہیں اس وقت جو بھارت کو تباہ کر رہے ہیں، اس میں پاکستان نہیں ہے، بھارت کے اپنے فیکٹرز ہیں. سنوا دیں ذرا. یہ سچویشن ہے اس وقت. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک ٹائمز نے بڑا امپورٹنٹ رپورٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے خلاف کیس بنا رہا ہے ہندوستان ٹیررزم کا، لیکن وہ ابھی تک ثابت کچھ نہیں کر پایا. نریندر مودی حکومت اپنے اندرونی خلفشات سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے. نیو یارک ٹائمز سے لکھ رہا ہے. اور بھارت عالمی برادری میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تیار کر رہا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد بھارت نے روایتی انداز میں، یہ نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے جناب، پاکستان اخبار کوئی نہیں لکھ رہا، وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ٹوٹل ہندوستان کا یہ سیاسی سٹنٹ ہے کہ ٹیررزم کے اس ایکٹ کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے. یو این کے اندر جس طرح ہندوستان چاہتا تھا اس طرح قرارداد پاس نہیں ہوئی، بلکہ سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ قرار دیا ہے. یہ ساری سچویشن چل رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کی آرمڈ فورسز افغانستان سے در اندازی کرنے والے 17 دہشت گردوں کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے مارا آج ہی، اور ان کی تعداد 71 ہو گئی ہے. ہندوستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان اتنی بڑی جنگ میں انوالو نہیں ہے پچھلے کئی سالوں جتنا پاکستان انوالو ہے، خاص طور پہ افغانستان کو لے کر، کراس بارڈر کو لے کر، بلوچستان کو لے کر. تو پاکستان کی فوج تیار ہے، وہ خواہ دہشت گرد ہو، انڈین سپانسرڈ جو انڈیا کی فورسز ہو، ان کے لیے تیار ہے. کوشش بڑی ہونی چاہیے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جیسے آج وزیر دفاع فرما رہے تھے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ بالکل قریب پہنچ گیا. ایسے موقع پر ایک تو ہم بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کا بہت وسیع ایکسپیرینس ہے، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے، انہوں نے اجے دیوگن سے لے کے نریندر مودی تک لوگوں سے انٹریکشن کی، وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ رہے. وہ ہمیں بتائیں گے پاکستان انڈیا کے درمیان اس وقت سچویشن کیا ہے، ملٹری ایکولیبرم کدھر ہے، کشمیر پہ حملہ ہونے کا اور کتنا چانس ہے، اور اگر اسٹریٹجک اسٹرائک ہوتا ہے پاکستان پہ تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ہندوستان کی طرف سے. ہم اسے آبجیکٹیولی جاننے کی کوشش کریں گے، پاکستان کی اسٹرینتھ، ہندوستان کی اسٹرینتھ اور ویکنس، ہماری اسٹرینتھ اور ویکنس پروگرام میں آگے چل کر. لیکن سب سے پہلے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد عبید صاحب موجود ہیں، حفیظ الہی صاحب موجود ہیں. عبید صاحب، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، اس وقت آل پارٹی کانفرنس کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو بیانات آ رہے ہیں، جیسے کہ میں بھی دیکھ رہا تھا، شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی موجودہ صورتحال میں ایک شخص کو 5 منٹ ٹی وی پر تقریر کی اجازت دیں تو مینار پاکستان میں 1 کروڑ، یعنی وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے یا ان کو ٹی وی سیٹ لگا دیے جائیں تو وہ مینار پاکستان پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے تو خیر بہت ہی عجیب بات کی ہے. پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے متعلق. میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ اپنے پرائم منسٹر کو ڈیروگیٹ کرنا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا لاجک ہے. سنوا دیں یار عمر ایوب نے کیا کہا ہے.
جو شہباز شریف ہے جس کو میں پرائم مپٹ کہتا ہوں، اس نے ایک قسم کے ہتھیار ہندوستان کے سامنے ڈال دیے. وہ بزدل شخص ہے. اس کی اور اس کی کابینہ مکمل طور پہ بزدل لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ ہندوستان کو وہ دو ٹوک جواب دیتے. شہباز شریف نے ہتھیار ایسے ڈالے، اس نے کہا جی کہ آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. او بھائی انویسٹیگیٹ یا تفتیش کا کیا معاملہ؟ پاکستان کا اس انسیڈنٹ کے ساتھ لینا دینا نہیں. ہندوستان جو ہے مودی سرکار وہ اٹیک کرنے کا کہتا ہے، اس کو جواب دینا چاہیے کہ تم نے اٹیک کا سوچا بھی، جس طرح میرے قائد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں، وار پہلے کریں گے. اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کٹپتیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کم پہ ٹانگتی ہیں. کیا زرداری اور کیا شہباز شریف اور اس کی کابینہ بزدل لوگ آ کے انہوں نے ہمارے سروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں. کون سی یہ جنگ لڑ سکے گا یہ حکومت؟ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اس وقت یہ ضرورت ہے ہمارے فوجیوں کو، ہماری قوم کو، وہ ضرورت ہے عمران خان صاحب کی. احمد اویس صاحب، اس اہم موقع پر جب ہم نے یونٹی دکھانی ہے، یہ عمر ایوب صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر بزدل ہے، کابینہ نے ہتھیار پھینک دیے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آئی کیا لاجک ہے سر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ وہ انداز ان کا غلط ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمیں یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم تو یہ تیار ہیں، یہ دیں، ہم یہ اس کی انکوائری کرائیں، ان کی فلاں کرائیں، ان کو یہ کرائیں. بالکل کلیئر ہے کہ ہم جب انوالو نہیں ہیں، ہمیں اس قسم کا تھریٹ جو ہے بولی کرنے کی کوشش نہ کریں آپ. بالکل وی آر ایکول ساورن اسٹیٹ، اور اپنے اس بل بوتے کے اوپر کہ آپ ایک بڑا ملک ہیں اور ہم ایک چھوٹا ملک ہیں. ہم چھوٹا ملک ہوتے ہوئے ہمارے میں وہ کیپیبلٹی موجود ہے آج کہ اللہ کے فضل سے یہ جو اسرائیل انڈیا کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے انڈیا کی، جس قسم کی پاکستان کو ڈسٹرائے کرنے کی اور اس قسم کی مختلف، ہمارے پاس اللہ نے وہ قابلیت دی ہے ہماری آرم فورسز کو، اور وہ قابلیت دی ہے پاکستان کو ٹو سسٹین ایز اے ساورن اسٹیٹ. سر اگر پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مجرم نہیں، ہمارے دل میں کوئی گلٹ نہیں، آپ انکوائری کریں، ہمیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو آپ نے اس کو بزدل کہہ دیا، شہباز شریف کو آپ نے کہہ دیا ہتھیار ڈال دیا. چلے وہ تو اب چھوڑیں، جو بات ہو گئی اس بات کو اور آگے ہوا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید غلط لفظ منہ سے نکل گیا، چھوڑیں. شہباز شریف کی لیڈرشپ پہ آپ کو اعتماد ہے اس وقت ایٹ کریٹیکل جنکچر اویس صاحب، جب پاکستان جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے اس وقت؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اب اس وقت چھوڑ دیجئے کہ اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس وقت تو ایک قوم نے اکٹھا ہونا ہے، اور بہرحال اس وقت وہ پرائم منسٹر ہے، اور ہم نے قوم نے سب نے اکٹھے ہو کے اور ایک آواز بن کے اس دشمن کے اس للکار کو ہم نے نہ صرف کہ اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے، بلکہ پریکٹیکلی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وی آر اے گریٹ نیشن، اور ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بھی اور اپنے دشمن کو ڈسٹرائے کرنا بھی. یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے پاکستان کی طرف سے جا بھی رہا ہے، قوم کی طرف سے بھی جا رہا ہے، لیڈرشپ کی طرف سے بھی جا رہا ہے، پاکستان کے اسپوکسمین کی طرف سے بھی جا رہا ہے. بڑا اچھا. البتہ ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بڑی جو ہے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم وہ امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ ان کو جو ہیں باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے، ان کو ٹریننگ کرتے تھے ایکٹیویٹی کروانے کے لیے، سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے بڑی غلط موقع پہ غلط دی ہے. آپ نے ایک راستہ کھول دیا یہ کہنے کے لیے انڈیا کو کہ جناب آپ تو پہلے بھی کرتے تھے، آپ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، غلط اور ڈیروگیٹو سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے انہوں نے؟ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. نیائی صاحب، آج اگر عمران خان ہوتے شہباز شریف کی جگہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یا شہباز شریف از ڈوئنگ دا بیسٹ تھنگ رائٹ ناؤ جس طرح وہ قوم کو لیڈ کرے اس اہم موقع پہ؟ کیونکہ شبلی فراز صاحب بار بار سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران کو موقع دے دیں اور قوم کو ایسا متحد کر دیا جائے گا، مزار پاکستان میں 1 کروڑ پاکستان جمع ہو جائیں گے، 5 منٹ کی تقریر کا موقع دے دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو علیحدہ سے دیکھنا پڑے گا، اور ہر ایک چیز کے اندر اپنا وزن ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو فری کر دیا جائے فار دا ٹائم بینگ. اور یہ جتنے بڑے لیول کی ایمرجنسی ہے، یہ جس طریقے کا ایک ملک کے اندر ٹاس ہے، ایک آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اسی بہانے کچھ سپیس دے دیں، اور پھر دیکھیں عمران خان صاحب کیا رسپانس کرتے ہیں، کتنا ظرف ہے ان میں، وہ کیا کرتے ہیں. آیا وہ اس کو واقعی نیشنل کاز کے لیے استعمال کرتے ہیں خود بخود؟ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اویس صاحب نے کتنی فراخ دلی سے ایک نہ صرف مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے شبلی اپنا عمر ایوب صاحب کے الفاظ کو بھی
ان کو اپریشیٹ نہیں کیا اگر انہوں نے کہے عمر ایوب صاحب نے. اصل میں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں جو کمنٹس ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں اور جو بالکل صحیح ہے اور جو ایک بڑا حقیقت ہے, لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس سے غلط فہمی زیادہ پیدا ہوتی ہیں. خیر یہ علیحدہ بحث ہے کہ یہ اس میں دوش رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو داعش پیدا ہوئی ہے ابھی, یہ امریکہ پیدا کر کے 18 سال جو 19 سال افغانستان کے اندر جو ڈیرے جمائے رکھے ہیں, اس کے بعد داعش دے کے گیا ہے, یہ سارے BLA یہ سب کو جو ہے وہ ان کو جو ہے ہون کر کے گیا, ان کی وہ کہتے ہیں نا ان کے اندر ایک تیزی دکھا کے گیا ہے, اور وہ ایک بڑا خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے صرف پاکستان بلکہ تاجکستان چین سب کے لیے خطے کے لیے خطرہ, بلکہ بیچارے طالبان حکومت کے لیے یہ ساری تنظیمیں خطرہ ہیں. دیکھیں جو مودی صاحب ہیں ان کی جو پوری زندگی ہے, آپ شروع کہاں سے ہوئے, ان کو کہاں سے پرومیننس ملی؟ احمد آباد کے بابری مسجد کے قتل عام سے جس میں وہ امریکہ میں بھی ان پہ بین تھا. پھر آنے کے بعد کون سا دن ہے جس کے اندر انہوں نے ہیٹ سپیچ کے اندر انہوں نے اپنی سیاست کو پہ تھرائیو نہیں کیا. انہوں نے نفرت, پولرائزیشن اور خصوصاً مسلمانوں کے بائی اینڈ لارج تمام مائنورٹیز کے سٹیزن جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے جس کے اندر انہوں نے سٹیزن رجسٹریشن ایکٹ انہوں نے نافذ کیا مسلمانوں کے لیے, میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تصدیق آمیز کوئی نہیں ہو سکتا. بھول جائیں کہ 370 جو کشمیر میں ختم کیا یا 35A جو ہے وہ ختم کیا, اور اس کی جگہ انہوں نے دھون دھاندلی سے کشمیر کے اندر ایک قبضہ جمانے کی کوشش کی. دیکھیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بہت زبردست جواب دیا ہے, مجھے کوئی کہیں سے ریگریٹ نہیں ہے. اسی اگلے دن پاکستان کی قیادت اکٹھی ہوئی ہے اور ایک مد کے اندر انڈیا کو انہوں نے ایسا بفٹنگ جواب دیا ہے کہ پوری قوم کے اندر جان ڈال دی ہے, اور پوری قوم اپنے سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کے بڑے دنوں عرصے بعد, میں نے جیسے ایوب خان جو تھے وہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں وہ ایک بالکل ریجیکٹڈ تھے, ان کو ان کے خلاف ایک بہت نفرت تھی, لیکن 1965 کی وار میں بلا تفریق ساری قوم کٹھی ہو گئی. وہی ماحول پیدا ہے اس وقت پاکستانی قوم جو اپ بیٹ ہے اور بالکل ایک پورے جذبے کے ساتھ ہے, اور اس میں یہ عبید صاحب نے جیسے آواز ڈالی ہے, میری بھی یہ آواز ہے, اور یہ حکومتی وزراء کی بھی یہ آواز ہے, تحریک انصاف کے لیڈرز کی بھی یہ آواز ہے, اور اس کے اندر فار دا ٹائمنگ یہ ایک بڑا ہی مجھے اچھا سائن نظر آیا کہ ہم اپنے اختلافات بھول کے ہم نے پاکستان کو کہا ہے کہ آ جاؤ, ان کو آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. بس میں آپ کی ایک بات سے ذرا مجھے ڈس ایگریمنٹ تو نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے بڑا رسکی گراؤنڈ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پہ چھوڑا جاتا ہے. مطلب میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں عمران خان کو رہا کر دیں بھائی, کوئی ڈیل ہو جائے اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں رسکی گراؤنڈ ہوگا یہ. نہیں ڈیل نہیں, یہ اسپیس آپ کریٹ کامران اسپیس آپ کریٹ کریں, آپ دیکھیں گے اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا. اور عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں یہ کوئی خام خیالی لگ رہی ہے مجھے تو نیائی صاحب کی, مجھے تو لگتا نہیں اس موقع پہ ان کو باہر نکالا جائے گا. نہیں بیکے, لیکن پہلے بات میں بتا دوں کہ یہ بل کسی اعتبار سے بھی رسکی نہیں ہے. اچھا وہ اینٹی اسٹیٹ کو اسٹیٹمنٹ دیں گے, آپ گارنٹی دے رہے ہیں اس بات کی؟ پیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دیں گے, گارنٹی کی کیا بات ہے؟ میرے خیال میں ادھر نیشنلسٹ ادھر پاکستانی, اور وہ اس بات کے لیے ہر پاکستانی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوگا, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت. یہ سمجھ لیں انڈیا کا ہر آدمی اور ہر لیڈر یہ بات سمجھ لے کہ یہ 25 کروڑ قوم جو ہے یہ ایک لائک ون یونٹ کھڑی ہوئی ہے اکٹھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے عمران خان کو اگر یہاں پہ آپ لے کے بھی آئیں گے تو he will be adding to the strength of the nation. رائٹ. تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ سوچیے بھی نہ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. نیائی صاحب پھر پرائم منسٹر کو کیا یہ رسک لے لینا چاہیے؟ میں تو کہہ کوئی حقیقت حرج نہیں. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ بڑا ایک کیمل کرتے ہیں, اس کا بڑا امپیکٹ. یہ رسک ہے ہی نہیں. آپ کیوں نہیں عمران خان صاحب جیسے ویسا کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ اونس عمران خان پہ چھوڑ دیں, آپ کیوں نہیں رسک لیتے؟ آپ یقین جانیں کہ اس موقع پہ اگر عمران خان یا حفیظ اللہ خان وہاں پہ اپنی اینگلنگ کرے گا, اس کا اپنا بندہ اس کو اجازت نہیں دے گا. وہ کہیں گے خان صاحب پلیز ابھی ہم چھوڑے مارے گولی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, فار دا ٹائمنگ لیٹس سیٹ اٹ اسائڈ.
آپ یہ ایک عجیب موقع ہوتا ہے اور کبھی ایسے میں موقع گنوانے نہیں چاہیے. اگر وہاں پہ 8 پارٹی کانفرنس ہوتی ہے ہونی چاہیے ویسا تو اس بہانے عمران خان صاحب کو بالکل بیل پہ نکالا جائے. جی ویسا آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ میں یہاں پہ صرف ایک ہی ایڈ کروں گا کہ یہ اس کو رسک نہ سمجھیے بالکل، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ عمران نے جو اتنے سالوں کی جو اتنی سخت جو اس وقت جو اسٹرگل میں سے گزر رہا ہے، ہی ول ناٹ لائک ٹو ڈسٹرائے دیٹ کنٹریبیوشن جو اس کی نیشنل کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کو یہاں پہ سپوائل نہیں کرے گا. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رسک ہوگا اور یہ حکومت کے خلاف کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا پاکستان کی انٹیگریٹی اور جسے سوورینٹی جو ہے اس میں دھچکا پہنچے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑے کھلے دل سے عمران کو اس وقت اگر آپ جو ہیں لے کر آئیں گے تو یو ول سی کہ ہی ول بی ایڈنگ ٹو دی اسٹرینتھ آف دی نیشن. سر ٹھیک ہے، لیکن اٹ سیمز لیس لائکلی کہ ایسا ہو، اور گیون دا پولیٹیکل سینیریو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. نیاز صاحب پہلی بات تو یہ کہ شہباز صاحب بھی ایگری نہیں کریں گے. آپ پالیٹکس نہیں ہیں نہیں سر، وہ الگ بات ہے، وہ نہیں کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب ایگری نہیں کریں گے، سب سے باقی سب ایگری کریں گے، اور بات ہے وہ کہہ کہ جی میں گھر جا رہا ہوں پھر عمران کو اگر باہر نکال لیتا تو وہ ان کا اپنا خوف ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے خوف سے نہیں کریں گے، ادروائز تو کوئی خوف نہیں ہے. کیوں اپنا نیاز صاحب اتنی میگنیچیوڈ تو نہیں دکھا سکتے شہباز شریف صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا جو کامران جو آپ کی جو اپریہنشن ہے یا جو ریزرویشن ہے بالکل درست ہے. یہ دونوں جگہ پہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی جو ہے ہمیں مایوس کریں اور شہباز صاحب بھی شاید کھلے دل سے قبول نہ کریں، لیکن میری تو خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ اونیسٹ جو ہے شہباز شریف صاحب پہ عمران خان صاحب پہ ڈال دینی چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا دونوں پتہ چل جائے گا کس قد کاٹ کے ہیں اور نیشنل ایشوز کے اوپر کیسا رسپانس ہے دونوں کا. دیکھیں یہ کئی دفعہ یہ بڑے عجیب و غریب موقع ہوتے ہیں اور بڑا اس کے اندر آپ کو ایک جس کو کہنا چاہیے بڑا نپا تلا جو ہے نا وے اپ کر کے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پتہ چلے جی کہ کون بڑا انٹرسٹنگ آپ لوگوں نے بات کی ہے، ایویلویٹ کے کرتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بڑا ایک عجیب اویس صاحب آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے مزید؟ تحریک انصاف کی عوام کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے اس وقت قوم کو کس طرح ان کی ضرورت ہے اور کس طرح فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے، ذرا بتائیے گا اویس صاحب، لوگ سن رہے ہوں گے آپ کو. دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی مسلح فوج، یہ پاکستان کی مسلح فوج ہیں، کسی شخص کی نہیں ہے، کسی گروپ کی نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے. ایکسلنٹ. پوری قوم نے اس مسلح فوج کو دل و جان سے اس کو سینچا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں قوم نے بھی، اور یہ ہمیں ترہ امتیاز ہے کہ اتنی مشاق، اتنی تربیت یافتہ اور ویل ایکوپڈ، اور اللہ نے ہمیں وہ کیپیبلٹی دی ہے جو کہ انڈیا سے سپیریئر ہیں. ہم وار میٹیریل کے اندر بھی، نیوکلیئر وار میٹیریل میں، میزائل کے کیپیبلٹی کے اندر اور نیوکلیئر کیپیبلٹی کے اندر وی آر ہیڈ آف انڈیا. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن یہاں پہ قوم کا جو ہے عوام کا اکٹھا ہونا، اس کے لیے عمران خان اگر باہر آئیں گے ہی ول بی ایڈنگ ٹو دی اسٹرینتھ آف دی پریزنٹ گورنمنٹ، جس بھی شکل میں گورنمنٹ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر ذرا سے بھی اگر آپ کی جو ایک بات سن لیجیے، اگر آپ کا ذرا سے بھی وہ اپریہنشن ہے تو عمران کی پوری جو پاپولیرٹی ہے دیٹ ول بی ایٹ اسٹیک، دیٹ کین بی ڈسٹرائڈ. اس لیے اٹ ول نیور ہیپن. اگر وہ باہر آ کر مسلح افواج یا عوام کے درمیان کو فرکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لوں گا، اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کریں. جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب، آپ بہت اہم ترین پوسٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے، آپ صدرن کمانڈ بھی سنبھالی ہوئی تھی، ہندوستان کو ڈیل کرنے کا بہت وسیع تجربہ آپ کے پاس. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت اسٹریٹجک سچویشن کیا ہے، اسٹرینتھ اور ویکنسز کیا ہے، کشمیر پر اگر ہندوستان اٹیک کرتے تو کیا ہو سکتا ہے، پانی اگر بند کرتے تو کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جو فیلڈ پہ رہے ہیں، آپریشن کو کمانڈ کیا ہے، اور یہ ہم سب میں سب سے زیادہ جانتے ہیں اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے. اور آپ کو آ کے یہ بھی سناؤں گا کہ ہندوستان کیا سوچتا ہے پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی کے بارے میں. ایک بریک کے بعد. جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق مشیر قومی سلامتی بھی رہ چکے ہیں 2015-18 تک، اور آپ بہت اہم ترین پوسٹ جو تھی پاکستان کی یعنی کہ کور کمانڈر صدرن رہ چکے ہیں، جہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی چل رہا ہے بلوچستان کا. سر بہت وارم ویلکم. میڈیا کے ہاتھ آپ نہیں آتے، میڈیا شائع ہیں یا آج تو آپ آ گئے، پاکستان کا اتنا اہم ایشو ہوا تھا، میڈیا پہ نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ بس کامران صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا جناب دیٹ یو گاٹ می اوور. جی دوسرا میں اصل میں
اپنی اننگ کھیل چکا ہوں, میں اپنا رول ادا کر چکا ہوں. وہ آپ نے بارڈر پہ کیا نا سر, آپریشن پہ کیا, اب یہاں بھی بڑی ضرورت ہے اس وقت. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرمی نے, اس پیاری آرمی نے جس نے مجھے پالا پوسا اتنا بڑا بنایا, تو میں کوئی بھی بات میڈیا کے تھرو ان کو سمجھاؤں یا ان سے بات کروں. نہیں, آپ نے ہندوستان کو بھی جواب دینا ہے, آپ نے امریکہ کو بھی جواب دینا ہے. اسی لیے آگے ہوں. تھینک یو سو مچ سر. مجھے بتائیے کہ کشمیر, جو پاکستانی کشمیر, آزاد کشمیر, اس پہ کتنا % چانس ہے کہ ہندوستان یہ پہلگام کی, پہلے تو مجھے اس کو بھی چھوڑیں سر, 3 اس وقت پرسیپشن چل رہے ہیں. پہلا یہ چل رہا ہے کہ یہ پہلگام فالز آپریشن ہے, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, یا ہندوستان نے خود کرا دیا. دوسرا یہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گرد بھیجے جو LOC کے 400 کلومیٹر اندر گئے, 7 لاکھ انڈین فوج کو ڈاچ کیا اور جا کے وہاں پہ یہ واقعہ کر دیا اور وہ نکل بھی گئے. تیسرا یہ ہے کہ کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ جو چل رہی ہے اس کے اندر سے کشمیری مجاہدین نے یہ سارا کام دکھایا. آپ کس پرسپیکٹو کو دیکھتے ہیں, بینگ اے ملٹری جنرل یور سیلف؟ بڑا اہم سوال ہے. میں اس کو آپ کو جواب دوں گا تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر سے شروع کروں گا. جی جی. وہ پالیسی جو انڈیا نے بنائی اور جس کے تحت کشمیر کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انہوں نے یوزرو کیا اور اس کو ضم کیا, اور جس کی وساطت سے, آرٹیکل 370 کی بات کر رہے ہیں آپ, جس کی وساطت سے پھر وہاں پہ ظلم برپا کیا, تو میرے خیال میں یہ اس کا بلو بیک ہے, یہ اس کا بیک لیش ہے. آپ سمجھتے ہیں کشمیر کے اندر سے یہ اٹیک ہوا ہے؟ ہوا ضرور ہے. بالکل میں یہی سمجھتا ہوں اچھا کہ ہوا ہے, اور بیک لیش ہے اس پالیسی کا جو انہوں نے بنائی. انڈین آرمی جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ وہاں موجود تھی, ویسے بھی وہاں موجود, یہ کیسے ہو گیا؟ ذرا مجھے تھوڑا سا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس پالیسی کا ان کو ریویو چاہیے. اچھا. کہ اس کو کیسے خوش اسلوبی سے اس کو کیا جائے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کی وجہ سے اگر کوئی ری ایکشن فرام ود ان دا ویلی آتا ہے تو ڈو وی ہیو ٹو پے فار دیٹ کاسٹ, ہم پہ جو ڈال رہے ہیں, تو اٹ از دیئر فیلئر آف دیٹ پالیسی جس کے لیے وی ہیو ٹو پے. سملرلی اگر ان کا کمانڈ سٹرکچر, ان کی انٹیلیجنس وغیرہ ان کے سب کے ہوتے ہوئے فیل ہو گئی, 7 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ادھر وہاں پہ اگر پھر بھی یہ حملہ ہو جاتا ہے اور آپ سیدھا ہی پاکستان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی یہ اپروچ اور یہ ایٹیچیوڈ ہوا تو آپ کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ تو پھر دودھ پی کے سو جائے. اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو انڈیا وہی سٹانس دوبارہ لے گا. تو میرے خیال میں جو اگر کوئی ٹیررزم بھی ہوتا ہے دوبارہ, جو بھی ٹیررزم ہوتا ہے, ٹھیک, تو وہ یہ, تو ادھر کے لوگ, ادھر کا کمانڈ سٹرکچر, جو فورسز کا ان کا سٹرکچر ہے, اس کا مطلب ہے وہ شیلو ہے یا ویک ہے یا غافل ہے. نہیں, غافل نہیں ہے. میں کہوں گا کہ پھر ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, پھر ساری ذمہ داری ہماری ہے. تو ساری ذمہ داری ہماری ہے جو بھی ہو جائے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ you fail at the policy level, you fail at the execution level, and then you put it on us. And we have to pay the price for this, for which we are not ready. تو میرے خیال میں یہ they are trying to wash their dirty linen in public. سر اور کتنا پوری دنیا کو ساتھ, آپ نے مودی کو جانتے ہیں, آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اجیت دوگل سے آپ کی ملاقاتیں رہی, جو کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. وہ یہ بتائیے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صرف میڈیا وار پلے کر رہا ہے پاکستان میں حملہ کرنے کی, یا کس حد تک آپ کو لگتا ہے اسٹریٹجکلی یہ پاسبل ہے کہ ایٹ لیسٹ انڈیا پاکستانی آزاد کشمیر پر اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرا اجیت دوگل صاحب کے ساتھ بڑا عزت والا رشتہ رہا. ہم نے ایک دوسرے کی بہت عزت کی. ٹھیک ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے معاملے پہ بھی ڈسکس کیا, اور میں ان کی آج بھی اسی طریقے سے عزت کرتا ہوں. اور یقیناً یہ 2 وے ٹریفک ہوتی ہے اس طریقے سے. ٹھیک. تو میں مودی صاحب کے بھی متعلق کچھ اس طرح کا ایک رسپانسبل پوزیشن جو میری کبھی تھی, تو میں الزام تراشی یا اس طرح کی باتیں میں بالکل نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. لاجیکل طریقے سے بات کرنا چاہوں گا
مجھے اپنی گفتگو جو ہے وہ یاد ہے، اور مجھے اجیت دوول صاحب نے یہ بھی اکثر کہا کہ مودی جی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا اکٹھے مل کے چلیں اچھا، تو ہمیں کسی سپر پاور کی ضرورت نہیں. تو میں بھی ان کے ساتھ اس چیز پہ ایگری کرتا تھا. تو ہم ہمیشہ ہی امن کی بات کرتے تھے، اور ہمارا دونوں کا آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو وہ قصور ہمارا ہوگا. تو وی ور اونلی اے ٹیلی فون کال اوے فرام ایچ ادر. تو دو نیوکلیئر اسٹیٹس کا ریلیشن شپ جسٹ اے کال اوے جب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا لیکن سر اچھا یہ ہو بات جاتا ہے 2018 کی. آج جب پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال دوبارہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی کشمیر کے اوپر اٹیک ہونے کا چانس ہے، یا ہندوستان کو دوبارہ سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے، اور اگر کرتا ہے پاکستان کے پاس کیا اسٹریٹجک آپشنز ہیں؟ دیکھیے، اگر کشمیر پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جی، اگر کشمیر پہ وہ اٹیک کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں 1 نہیں 2 3 دفعہ کریں اور کر کے دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ کشمیر ویلی اتنی محدود ہے اسپیس میں کہ وہاں سے آپریٹ کرنا تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی کلیئر جو ہے نا ٹارگٹ پریزنٹ کرتے ہیں، تو وچ کین بی ڈسٹرائڈ. اس کا مطلب کیا ہے سر؟ کہ کشمیر ایکسپلین کیجیے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کنسنٹریشن آف فورسز ہیں اچھا، ان کا وہاں رکھنا، ان کا وہاں رکھنا، وہاں سے جگہ بہت نیرو ہے. جگہ نیرو ہے، اسپیس اتنی اویلیبل نہیں ہے، تو یو پریزنٹ این آبویس ٹارگٹ. ٹھیک ہے. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں کچھ اس طرح کا کرنے کے لیے ان کو منیمم 3 سے 4 ڈویژن فوج چاہیے. اچھا، تو اگر وہ 3 سے 4 ڈویژن ادھر کشمیر میں لے آتے ہیں مزید، تو ان کا باقی سسٹم آف فورسز میں بیلنس نہیں رہتا. خاص طور پر چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے انڈیا کی. چائنا تو وہ بھی ایک ایشو ہے جو ہم بات کر سکتے ہیں. بتائیے. تو پورے نہیں سنیں نا، پورے سسٹم آف فورسز جو ہے نا ان کا وہ آف بیلنس ہو جاتا ہے انڈیا کا. اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آج تک کشمیر کو ہینڈل کیا ہے، ڈیل کیا ہے، ان کے تھرو سے گزر کے تو کشمیر پہ کوئی حملہ کرنا، تو وہ کیا خیال ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو بلکہ ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب آپ کے ہی لوگ آپ کی افواج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کا کوئی چیز میں محفوظ نہ رہے. کیونکہ ادھر سے بھی جو کشمیری ہوں گے وہ جو انڈین آکوپائڈ ہے وہ تو ہیں ان کے خلاف. جی، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور پھر جو ہمارے سپورٹ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے جو کشمیری ہیں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، تو وہ بھی ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ سارا کچھ اگر لیٹ سے وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم ان کو کہاں سے کاٹیں. تو اپنا معاملہ بھی حل کر لیں گے ہم، اور ان کے فورسز کو سر بھی. سرجیکل اسٹرائک کا کتنا اندیشہ ہے اور پاکستان پھر کیا کر سکتا ہے؟ پچھلی دفعہ تو ہم نے ابھی نندن پکڑ کے واپس کر دیا. اب کی دفعہ کیا ہو سکتا ہے اگر سرجیکل اسٹرائک، اور انڈیا چانس ہے کرنے کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، سرجیکل اسٹرائک کیونکہ وہ اوفینسو پہ ہے نا، وہ ایگریشن کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پچھلی دفعہ بھی جب سرجیکل اسٹرائک کا کانسیپٹ انہوں نے نکالا تھا، یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، بیکاز دونوں طاقتیں جو ہیں وہ نیوکلیئر ہیں. تو انہوں نے پوری چیز کو کاؤنٹر ٹیررزم کے کنسٹرکٹ میں رکھا تاکہ یہ بات بڑھے نہ اس طریقے سے. انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھی کیا. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے نا ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کر کے یہ جو پلوامہ کے بعد انہوں نے کیا تھا. تو ہم دونوں پہ کوشن ہے، ہم دونوں کو سینلی جذبات سے نکل کے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بات کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ پھر یہ بات ہاتھ سے باہر نکل جائے. چائنا کا سر فیکٹر کس طرح رول پلے کرتا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، فیور اگر جب دینی ہو پاکستان کو؟ چائنا کا فیکٹر بہت ہیویلی وے کرتا ہے. اچھا سر، کیسے؟ بہت ہیویلی وے کرتا ہے. دیکھیے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں اس طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، یہ وہ سارا کچھ.
ایک تو چائنا اور انڈیا کا جو بارڈر ہے، ریسنٹلی بھی ان کے آپس میں اختلافات ہوئے اور چائنا نے کافی ان کو ایج حاصل تھی، میں کسی کو انڈرمائن نہیں کرتا، تو بہرحال وہ ایک ایسا بارڈر ہے جس کو انڈیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا خالی چھوڑ، انڈیا سائنو بارڈر جی، ہاں خالی چھوڑنا اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، بیکاز چائنا اگر تھوڑا سا بھی ہلتا ہے اپنے سسٹم آف فورسز میں، تھوڑا سا بھی انکلائنڈ ہوتا ہے تو یہ پھر سارے پھر اس بارڈر پہ بھاگیں گے، تو ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گلوبل کمپٹیشن یو ایس کا اور چائنا کا شروع ہوا تو انڈیا نے اس چیز کو بڑا کیش کیا، اور انڈیا نے امریکہ کو ڈرایا کہ چائنا اور پاکستان ایک ہوئے میں، تو نہیں، انہوں نے کہا کہ چائنا ہمارا فیوچر ایڈورسری ہے، تو یہ انٹرسٹ اوور لیپ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے انڈیا نے بہت جو ہے وہ بینیفٹ کیا، تو اور انہوں نے اس کو چائنا کا فیکٹر بہت رول پلے کر سکتا ہے، بہت رول پلے کرے گا، انڈیا کو اپنی بیکاز دیکھیے موو کرنا مشکل ہوگا بارڈر پہ فورسز، ایوری تھنگ ول بی ویزیبل ٹو اس، ٹھیک ہے، سائبر اسپیس ہمارے پاس، ایئر ڈیفنس ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو بہرحال ڈسٹنٹ رہتے ہوئے ابھی بھی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سرجیکل سٹرائک کا کتنا چانس ہے سر انڈیا کی طرف سے؟ سرجیکل سٹرائک اگر کامن سینس پریویل کرے تو نہیں کریں گے، اور یہ جذبات اور لوگوں کے جذبات اور اس وجہ سے نہ اگر کریں تو میرا نہیں خیال، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سر اگر کر ہی دیں تو کیا واٹ ول بی دا ریئیکشن، ادھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ سمجھیں کہ کچھ چیزیں جو شروع سے ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم تھنکنگ انٹو دیئر مائنڈ کہ وہ کس چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے جو ہماری ولنریبلٹی، کوئی کمزوری، فارورڈ پوسٹ، اس طرح کے کوئی ہیڈ کوارٹرز وغیرہ ہیں، ایک تو ہم نے اس کو بڑا، لیکن ہم بھی ریئیکٹ کریں گے نا، نہیں سنیں تو صحیح نا، ایک تو ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے آلریڈی، ساری کوریج، سیٹلائٹ کوریج، سائبر اسپیس کوریج، ٹھیک ہے، ایئر ڈیفنس کوریج، پھر اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ ڈیفنس۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ ولنریبل جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سرپرائز کر جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ریٹن آن دا وال ہے کہ اگر انڈیا یہ کرے گا تو ہم ساری چیزیں، ساری پلاننگ، سارے ٹارگٹس ہم نے بھی ان کے ایئر مارک کیے ہوئے اور ان کو پتہ ہے، تو پھر ہم وی ول ناٹ لک دی ادر سائڈ، تو then we کس will حد go تک ahead۔ سر کنونشنل وارفیئر کا چانس ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، یعنی کہ جو ایک تو ہے نا میزائل وار ہو گئی، نیوکلیر وار کو چھوڑ دیتے ہیں، جو فیس ٹو فیس وار ہے، بارڈر پہ جھڑپے، بارڈر اور وہ ایسکلیٹ کر جائے، اس کا چانس ہے کوئی، یا آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی زیادہ انوالو ہے بیچ میں کہ نہیں ہو سکے گا یہ، نہیں، انڈیا چاہے بھی تو؟ میں تو پہلے کہوں گا کہ اتنی کریڈنس آپ انڈیا کو دیں کہ وہ نیوکلیر پارک ہوتے ہوئے یہ سوچے کہ ایسے مس ایڈونچر کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے وار جو ہے وہ آپ ہارنے کے لیے تو نہیں انیشیٹ کرتے، بالکل صحیح، تو وار آپ اصل میں جیتنے کے لیے انیشیٹ کرتے ہیں، تو کین انڈیا ون، یہ بڑا کویسچن ہے۔ تو اب پاکستان کا جو سسٹم آف فورسز ہے وہ بہت ایڈیکویٹ ہے اپنے ڈیفنس کے لیے، اور بلکہ انڈیا کے سسٹم آف فورسز میں جب سے انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو، دنیا کو یہ کہنا شروع کیا ہے کہ چائنا از آور فیوچر ایڈورسری، تو انہوں نے ایک اپنے لیے ٹو فرنٹ سچویشن بنا دی ہے، تو اب ٹو فرنٹ سچویشن تو انڈیا نہیں لڑ سکتا۔ سر جس طرح جو انڈیا کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس طرح ہمارے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی محاذ پہ، لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہے فرنٹ گرم، افغانستان کے ساتھ بھی فرنٹ ہمارا گرم ہے، بلوچستان میں بھی فرنٹ گرم ہے، کے پی اے فرنٹ گرم ہے، تو پاکستانی فوج پہ آپ بینگ این ایکس جنرل آپ لیڈ کیا، کتنا پریشر ہوگا اس وقت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں فرنٹس پہ پاکستان فوج ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ملٹریلی وی آر کمیٹڈ،
ओके, engaged जी। बिकॉज हाँ engaged, बिकॉज अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए हल नहीं हुआ, हमारे हल नहीं हो, सही बात है। दुनिया अमेरिका के लिए हो गया शायद, हमारे नहीं उनके हुआ। लिए हो गया। हाँ। तो बल्कि जब हमारे लिए तो बढ़ गया, बल्कि वो हमारे लिए बढ़ क्योंकि वो गया। का असला भी यूज हो रहा है हमारे खिलाफ, वो ट्रेनिंग ग्राउंड भी यूज हो रहे हैं अफगानिस्तान से हमारे खिलाफ। तो लेकिन एक बात यह है कि जो यकजहती एकदम आ जाती है, और फिर जो हमारे डिस्टेंसेस इतने कम हैं कि हम इसको बड़ा इजीली एडजस्ट रीएडजस्ट लॉजिस्टिकली डिस्टेंसेस कम है पाकिस्तान क्योंकि लॉजिस्टिक्स ठीक में भी और बाय वे ऑफ वॉर भी, बाय वे ऑफ फाइटिंग भी जो है, तो ये हमारे लिए ट्रूप्स को एडजस्ट रीएडजस्ट करना कोई इशू नहीं है। और फिर आई एम श्योर कि जो लोग हमारे साथ लड़ भी रहे हैं ना, तो वो कोई उस तरह का उनका एजेंडा नहीं है कि जी वो फिर भी लड़ते रहेंगे, ठीक तो एन मुमकिन है वो हमारे साथ ही शामिल होकर लड़ें। सर एक बहुत अहम सवाल टुवर्ड्स द एंड, जब पाकिस्तान फौज ये कहती है कि पानी का रोकना जो है इट्स एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है, तो अब मैं आपको सिचुएशन ये दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान लेट सपोज फैसिलिटी बना के पाकिस्तान का पानी रोकता है वेस्टर्न, तो एक्ट ऑफ वॉर हो गया ये इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान आर्मी क्या करती है फिर, उसमें क्या रिस्पॉन्स है? एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है? देखिए पहले सिर्फ ये सोच है, पहले सिर्फ कश्मीर का तनाज़ा था, ठीक है, अब तनाज़े पे एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया पानी का, तो तनाज़े को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी सेनर साइड जो है वो डिस्प्यूट्स को बढ़ाना नहीं चाहती, तो मैं समझता हूँ कि ये इसको इंडिया रिकंसिडर करे, क्योंकि इसका आउटकम अच्छा नहीं होना। अभी देखिए सबसे बड़ी बात, कोई भी दुनिया में सुने कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, तो वो क्या कहेगा? आपका क्या ख्याल है? ये इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है, क्या इंसान की इंसान से हमदर्दी ख़त्म हो गई है? ठीक है, तो वो तो थू थू करेगा। तो आपने एक इंसिडेंट जिसमें आप खुद फेल हुए, ठीक है। उस पे आपने ऐसा डिस्प्यूट मल्टीप्लाई करके सर एक खड़ा ब्रेक कर के लिए दिया। कहा जा रहा है काफी देर से, तो आपके नजदीक जो नहीं है, सुने मेरी बात, क्विकली सर कर दें हाँ इसको, जी। क्विकली ये है कि चलें इसके बता बाद दें, बात बता करते दें, हैं। बता दें। नहीं इसके बाद बात करते हैं। एक ब्रेक लेता हूं जी मैं। वॉर इज अ बैड बिजनेस, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी बिजनेस, बहुत बड़ी क्लाइंटेज है। वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया हैज गॉट टू लूज अ लॉट। अगर वॉर होती है आपका बिजनेस तबाह होगा, आपका बड़े पैमाने में नुकसान होगा, और हम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक से लेकर आगे तक सैयद रखते हैं। हमने आपको दिखाया भी था, दोबारा भी दिखा देंगे। कल तक इजाजत।